شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونس لگا لیجیے، کیونکہ آج کی کہانی بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ آج کی کہانی اکبر شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ اکبر کہتے ہیں میں کراچی ملیر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے تقریباً 20-22 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے اوپر بہت سخت کالے جادو کا وار ہوا۔ وار ایسے ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر میں جب وہ کالا جادو ہوا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے محلے میں ہی ایک گھر تھا، ان سے ہماری لڑائی ہوئی اور لڑائی بہت زیادہ سیریس ہو گئی، مارنے تک کام گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے محلے داروں نے مل کر کوئی بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ جو فیملی تھی ان لوگوں نے ہمیں کافی دھمکیاں وغیرہ بھی دیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم لوگوں کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ تم لوگ یہاں سے اس محلے میں رہ ہی نہیں سکو گے۔ ہم لوگوں کو لگا یہ وقتی طور پر غصہ کر رہے ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ وہاں پر اس لڑائی کے بعد 3 ماہ رہے۔ 3 ماہ کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کرایہ دار تھے وہ لوگ۔ پتہ نہیں انہوں نے ہمارے گھر پر کوئی وار کیا، جادو کیا۔ ہمیں ہمارے ایک ہمسائے نے بتایا کہ یہ جو فیملی ہے یہ آپ لوگوں کے گھر کے باہر، آدھی رات کا وقت تھا، 2:30-3 بجے گا، آپ کے گھر کے باہر جو کونے والی دیوار ہے اس کے پاس بیٹھ کر کچھ گاڑ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے خود ان کو دیکھا جیسے کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز لگا رہے تھے۔ اس بندے نے جب ہمیں بتایا ہمیں وہم ہو گیا، ہم لوگ فوراً گئے۔ ہم لوگوں نے وہ جب کھول کر دیکھا اس جگہ کو، ساری جگہ پہلے چیک کی، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک کالے رنگ کا ہمیں کپڑا نما کوئی چیز نظر آئی بالکل گہرائی میں۔ جب ہم لوگوں نے اس کو باہر نکالا تو اس میں سوئیں تھیں اور ان کے اوپر پتہ نہیں کچھ نقش بنے ہوئے تھے، ساتھ کاغذ تھا جیسے کچھ نقش ہیں تعویذ والے۔ وہ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے باہر نکال لی۔ بس وہ ہم لوگ نکالتے گئے، اس کے بعد ہمارے گھر میں تو معاملات شروع ہو گئے جنات کے۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کو اپنے گھر میں پہلے رات کے وقت آوازیں آنا شروع ہوئیں، پھر سائے نظر آنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ابو کا کاروبار ختم ہو گیا، لاس، اتنا زیادہ لاس ہوا کہ کاروبار ہی بند کرنا پڑ گیا، کہ ہم لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ فاقوں پر آ گئے۔ اچھے خاصے ہم لوگ ٹھیک تھے۔ ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وار وہ ہم لوگوں پر کر گئے ہیں، لیکن وہ محلہ چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک عامل کا پتہ کیا، وہ عامل آئے، ان عامل نے جب دیکھا، پڑھائی کی، ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ چیزیں تھیں۔ ان عامل نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا کیا کہ وہ سوئیں نکل آئیں، اگر وہ نہ نکلتی 41 دن تک بیچ میں رہتی تو آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ اتنے سخت جان سے مارنے کے وہ عملیات تھے، لیکن اثر انہوں نے آپ کے اوپر جب کیا ہے وہ نکالنے سے بھی پڑھائی ہوتی رہی، آپ پر اثر ہوا، جو آپ کے گھر جادو کا وار ہوا ہے۔ اس کے لیے تعویذ میں دوں گا، آپ اپنے گھر میں لگائیں، آپ کے گھر سے اثرات کم ہونے لگ جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں تعویذ دے دیے، تعویذ ہم لوگوں نے گھر میں لگا لیے، لیکن ہمیں کوئی فرق فیل نہیں ہوا۔ وہی حالات تھے، وہی رات کے گھر سے آوازیں آتی تھی۔ ان کے تعویذ کے بعد بلکہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر میں صبح ہم لوگ جاگے تو ایک الو مرا ہوا پڑا تھا۔ پہلی بار ہم لوگوں کے ساتھ زندگی میں یہ کام ہوا۔ ہم لوگ بہت ڈر بھی گئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ حالات دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، ابو کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ابو کہتے تھے کہ مجھے کالے رنگ کی ایک پرچھائی نظر آتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں دن رات اس کوشش میں تھا کہ جیسے کیسے کر کے کسی عامل کو ڈھونڈوں تاکہ اس جادو کا ہم کوئی توڑ کروا سکے، کیونکہ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں کو دن بدن جنات ڈرانے لگ گئے تھے، اور واضح طور پر ایک کالے سیاہ چہرے والا آدمی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سیڑھیوں سے اتر کر آتا ہے اور ہم لوگوں کے صحن میں کونے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔
1000 बार हम लोगों ने उसे देखा। वो सामने खड़ा होता था और रात भर ऐसे लगता था वो बाहर ही खड़ा रहता है। जब वो नीचे आता था तो हमारे घर में से इस तरह से गंदी स्मेल आती थी जिस तरह से किसी जगह पर कोई गटर वगैरह खुला होता है। इतनी गंदी स्मेल हमारे घर में से आने लग गई। हम लोग बहुत परेशान रहने लगे। बिल्ली के बोलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी लेकिन बिल्ली नज़र नहीं आती थी। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की कि हमारी ऐसी लड़ाई हुई थी तो किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू का वार किया है। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जो कुछ पैसे जमा किए हुए थे वही हम लोग खाने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि कुछ पैसे अगर हैं तो तुम ऐसा करो कि कोई काम उससे कर लो। मैंने उसे कहा कि इतने कम पैसों से मैं क्या काम करूँगा। उसने मुझे मशवरा दिया तुम एक रिक्शा वगैरह बना लो, चलो ऑटो रिक्शा होगा, दिन भर के कुछ पैसे तो आएंगे। मुझे उसका ये मशवरा अच्छा लगा। मैंने घर बात करके एक ऑटो रिक्शा बना लिया। अब ऑटो रिक्शे पर ये होने लगा कि जब मैं घर से बाहर उस इलाके से बाहर निकलता था अपने मोहल्ले से तो मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाती थी। मोहल्ले के अंदर अपने इलाके के अंदर औरतें जा रही होती थी, लोग जा रहे होते थे पैदल, मेरे रिक्शे में नहीं बैठते थे। मेरे सामने वो रिक्शे ले लेते थे। मेरा रिक्शा भी नहीं आता, बंदिश ऐसी डाली हुई थी। उसके बाद तकरीबन जब मैंने रिक्शा बनाया कुछ हालात नॉर्मल हुए, कुछ घर में खाना पीना शुरू हुआ, वरना हालात बहुत सा ख़राब थे। अब्बू की दवाई वगैरह भी लेनी होती थी। इसी दौरान एक दफ़ा की बात है, शाम का वक्त था, तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। मैं वापस घर की तरफ आ रहा था, मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी था, उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में बहुत सी ऐसी अजीब सी चीज़ें थी, बड़े कड़े शड़े भी पहने हुए थे। पता नहीं मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं इस आदमी को रोक कर इससे बात करता हूँ। मैंने इस आदमी को रोका, मैंने कहा कि जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ। उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। जब उसने ये लफ्ज़ बोला मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, मैं थोड़ा डर गया। मैं रुक गया। वो मुझे कहने लगा मैंने तुम्हें कहा है मैंने नहीं जाना, लेकिन वो कोई जादूगर था या जो भी था उसे पता चल गया। उसने कहा रिक्शा रोको। मैंने रोका। उसने मुझे कहा कि इधर आओ मेरे पास। जब मैं इसके पास गया तो वो मुझे कहने लगा कि जिस काम के लिए तुमने मुझे रोका है वो बात करो। तुमने रिक्शा मेरे लिए नहीं रोका, तुमने अपने काम के लिए रोका है। बताओ क्या मसला तुम्हारा। मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर किसी ने वार किया, मोहल्ले में थे कोई, बस लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने हम पर जादू करवा दिया। तो अब हमारे घर के हालात बड़े ख़राब हैं। वालिद साहब का कारोबार ख़त्म हो गया है, वो बीमार पड़े हैं, घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो हमारी कोई मदद करो। हमने तो कुछ तवीज़ भी लगाया तो असर कोई नहीं हुआ। काला से एक आदमी नज़र आता है हमें हमारे घर में, वो ऐसे जैसे आकर छत से नीचे आकर खड़ा हो जाता है। वो जादूगर था। उसने कहा कि ये इस तरह से तवीज़ लगाने से ऐसे अमलियात नहीं टूटते, इसके लिए तुम्हें खुद भी अमल करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि क्या अमल करना पड़ेगा। उसने कहा पहले ये बताओ तुम्हारे में हिम्मत है, कमज़ोर दिल तो नहीं हो। मैंने कहा कि नहीं, जो मेरे घर के हालात हैं मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि तुम्हें जो कराची चौखंडी कब्रिस्तान है वहाँ पर तुम्हें कोई बहुत पुरानी कदीम कब्र ढूंढनी है। उस कब्र के पास तुमने रात तकरीबन 2 से 3 के दरमियान पढ़ाई करनी है जाके। पढ़ाई 3 दिन की भी हो सकती है और 5 दिन की। 3 दिन में अगर तुम्हारा काम हो गया तो ठीक है, वरना 5 दिन की पूरी करनी होगी। लेकिन जाना उसी टाइम पर है, 2 से 3 बजे, ना इससे पहले ना इससे बाद। मैंने उससे कहा कि इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, कुछ जानी नुकसान। उसने कहा नहीं तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा और तुमने अपने पास रखनी है, तुम्हें वो मखलूक नुकसान नहीं देगी। तुम लोगों के घर के ऊपर जो भी जिन्नात, जो भी चीज़ें फेंकी गई हैं वो तुम्हें नज़र ज़रूर आएंगे। उस अमल के दौरान तुम्हारे सामने भी आ सकते हैं, तो तुमने हिम्मत रखनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है। उसने मुझे कहा कि तुम इधर बैठो मेरे पास। हम लोग वहाँ पर फुटपाथ पर ही बैठ के एक तरफ उसने मुझे कुछ बताया कि ये तुमने पढ़ना है। वो जो कुछ भी था, अब जो कुछ वो मुझे बता रहा था वो मंत्र टाइप थे। उसने मुझे बताया कि ये मंत्र तुमने पढ़ने हैं और इनकी ये तादाद है, इतनी तादाद में तुमने पढ़ने हैं। इसके बाद उसने मुझे एक अंगूठी दी, बड़ी अजीब सी अंगूठी थी। उसने कहा कि ये जो अंगूठी है ये तुमने अपने बाएं हाथ में पहन के रखनी है
अंगूठे में ये अंगूठी रखनी है तुमने, इसके अलावा किसी और उंगली में नहीं पहननी, और ये सिर्फ तब पहननी है जिस वक्त तुमने पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये अंगूठी रहेगी तुम्हारे पास ही, लेकिन तुम अपने घर किसी ऐसी जगह पर रखोगे जहां कोई देख ना सके। मैं तुम्हें 3 दिन के बाद इसी जगह पर मिलूंगा। मैंने से कहा कि ठीक है। थोड़ा सा मेरे दिल में डर भी आया कि पता नहीं मैं ये काम करूं ना करूं, लेकिन जो हालात जा रहे थे हमारे घर के, मैं मजबूर था और मुझे वो अमल करना पड़ा। मैंने घर वालों को बताया कि मैंने कुछ सवारियां लेकर जानी है, क्योंकि अगर मैं घर बताता कि मैंने कब्रिस्तान में जाकर पढ़ाई करनी है किसी पुरानी कब्र पर, और वो भी चौकंडी कब्रिस्तान में, तो मुझे किसी ने भी नहीं जाने देना था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा असरात पहले ही हैं। जितना कदीम पुराना और बड़ा कब्रिस्तान वो है, वहाँ का कुछ हिस्सा, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जिन्नात हैं, मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी को आम इंसानों ने भी महसूस किया है। बहरहाल मैंने घर में झूठ बोला और उनसे ये कहा कि मैंने कुछ सवारियाँ उनको लेकर जाना है, और मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। अम्मी ने कहा कि इतनी रात को ना जाओ, हालात ठीक नहीं है, वैसे भी कहाँ जाओगे, तो मत जाओ, जो भी है वो खुद चले जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मैंने उनसे पैसे लिए हैं, मैंने जाना है। अम्मी से कहकर मैं निकल गया। पहली बार जिंदगी में मैंने कब्रिस्तान में इस टाइम जाना था। मैं चौकंडी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, खौफ भी आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब वहां पर जब मैं गया, पहुंचा, गेट बंद था, अंदर भी नहीं जा सकता था। अल्लाह का शुक्र है रात का वो पहर था कि वहाँ पर कोई गोरकन नहीं था, ना कोई मुझे गार्ड नज़र आया, ना कोई गोरकन नज़र आया। मैंने उसी वक्त कोशिश करके जैसे कैसे मैं उसके अंदर उतर गया, कब्रिस्तान के अंदर। जिस समय मैं कब्रिस्तान के अंदर उतरा, मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज थी। कब्रिस्तान के अंदर से अजीब सी एक आवाज़ आ रही थी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे दूर, बिल्कुल है कब्रिस्तान के अंदर ही आवाज़, लेकिन दूर किसी औरत की आवाज़ है, और वो जैसे सुर में कुछ पता नहीं बोल रही है, या सुर में कुछ गा रही है, या सुर में कुछ कह रही है। यानी उसका बकायदा एक सुर था, और आवाज़ जो थी वो बेहद बेहानक, दिल दहला देने वाली एक बारीक सी आवाज़ थी। मैंने आज कुर्सी का हिसार तो अपने ऊपर किया हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा काम था। अब मैं ढूंढ रहा था, मुझे कोई पुरानी सी कब्र नज़र आए। टॉर्च मेरे पास थी, टॉर्च की मदद से मैं देखता गया। मैं खासा कब्रिस्तान के अंदर आ गया। वहाँ पर मुझे कुछ पुरानी कब्रों के आसार नज़र आए। वैसी कब्रें थी जिनको देखकर ही पता लग रहा था कि इन पर जो नक्शो निगार हैं वो बहुत कदीम पुराने हैं। उस कब्र के पास मैं बैठ गया। मुझे उस आदमी ने हिसार बताया था, हिसार भी मैंने कर लिया। अंगूठी मैंने पहन ली अपने अंगूठे में। जब मैंने अंगूठी अपने अंगूठे में पहनी, मेरा हाथ और सर बहुत भारी हो गया। वो एक हाथ और सर बहुत भारी हो गया। बहरहाल मैंने वो टॉर्च जलाकर एक साइड पर रखी हुई थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, साथ साथ में गिन रहा था। एकदम से बहुत तेज हवा का झोंका आया। इतना तेज हवा का झोंका था कि ऐसे लग रहा था सब कुछ उड़ जाएगा। मौसम बिल्कुल क्लियर था, कोई बारिश के आसार भी नहीं थे। उसके बाद मेरे कानों में जैसे छन 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 की आवाज आने लगी। वाज़े तौर पर कोई पाँव में पायल पहने पीछे की तरफ से चलता हुआ आ रहा था। मुझे उस आदमी ने यह भी कहा था, खास हिदायत की थी कि तुमने मंत्र पढ़ने के दौरान पीछे पलटकर नहीं देखना। जो कुछ तुम्हारे सामने आता है बस बर्दाश्त करना है तुमने। ना बर्दाश्त हो सके तो आंखें बंद कर लेना, लेकिन तुमने पीछे नहीं देखना। अब मेरे पीछे से ही वो आवाज़ें आ रही थी छन छन की। वो जो कोई भी था बिल्कुल मेरे पास चलता चलता चलता, जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और उसका सांस इतना भारी था, इतना भारी था, जैसे वो गुस्से से बहुत ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा है मेरे पास। मैं अब एक आम इंसान था, आमिर तो था नहीं। डर मुझे बहुत लग रहा था। बड़ी मैंने हिम्मत की, मैंने अपने हाथ ऐसे बंद किए हुए थे और मैं पढ़ता जा रहा था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सर के ऊपर कोई चीज झुक रही है। वो वाज़े तौर पे मेरे सर पर झुकी पीछे से। बहुत सख्त एक गंदी बदबू का एक भभका सा आया मुझे।
میرا دل بہت سخت ایسے متلی سا ہونے لگا. ایسے لگ رہا تھا کوئی گڑا سڑا گوشت ہے جو میرے آس پاس کسی نے رکھ دیا. تبھی ایک بہت کالے سیاہ لباس والی عورت، چہرہ مجھے اس کا نظر نہیں آیا، وہ میرے پاس سے گزر کر آگے قبروں کی طرف چلی گئی. وہ جب جا رہی تھی، وہ جب میرے پاس سے گزر رہی تھی، اس وقت بھی میری حالت بہت سخت غیر تھی. خیر میں نے اپنا منتر پورا کیا، اٹھا، اظہار کیا. ابھی بھی وہ آواز گونج رہی تھی. شاید وہ اسی کی آواز تھی جو عورت میں نے دیکھی تھی. قبرستان سے باہر نکلا، گھر پہنچا. گھر جب آیا تو مجھے بخار سا محسوس ہونے لگ گیا. میرا جسم میں درد بھی تھا اور بخار بھی تھا. بہرحال میں وہ رات جو تھی گزاری، آوازیں ویسے ہمارے گھر سے تھی. اگلے دن پھر دن بھر کام شام کیا. پھر اگلے دن میں رات کو اسی ٹائم پر، امی سو گئی تھی، سب سو گئے تھے، میں آرام سے اٹھا، میں نے گیٹ کھولا، میں نکل گیا. رکشہ میں نے باہر ہی کھڑا کیا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے سواری کا بھی مجھے مسئلہ نہیں تھا، سواری میری اپنی تھی. اور قبرستان سے باہر میں تھوڑا پیچھے رکشہ کھڑا کر کے آتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے. آج پھر میں قبرستان میں ویسے ہی اترا. آج پھر میں اسی قبر کے پاس گیا. مجھے کچھ راستہ یاد تھا. جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے. میں پھر وہاں پر بیٹھ گیا. آج قبرستان میں وہ آواز نہیں تھی. میں نے وہ اپنا احسار کیا، اپنا کام شروع کر دیا. اس کے بعد جیسے میں نے ابھی منتر پڑھا، بھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا، ابھی تو تعداد کافی تھی اس کی پڑھنے والی. ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے کوئی بالکل پیدائشی بچہ میرے قریب رو رہا ہے، اسی پرانی قبر کے آس پاس. اتنی اس بچے کے رونے کی آوازیں اونچی تھی، دل پر اثر پڑ رہا تھا. تقریباً 5-6 منٹ اس بچے کے رونے کی آوازیں آئیں. اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی. پھر سے وہی آواز مجھے سنائی دی. آج وہی کالے لباس والی جو عورت تھی مجھے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی اور آ کر ایک مخصوص فاصلے پر قبروں کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. میں نے آنکھیں بند کرنی، سر نیچے کر لیا. میں پڑھتا جا رہا تھا. وہ وہاں سے کھڑی ہو کر ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے منہ سے جیسے کوئی پھونک مار رہی ہے، اور ہوا بڑی تیز سی محسوس ہو رہی تھی، اور اس میں وہی تفن اور بدبو تھی جو کل وہ جب قریب تھی تو وہ تھی. پھر سے وہی آوازیں نکالتی. آج وہ میرے قریب نہیں آئی. آج وہ تھوڑی دور ہو کر دوسری طرف قبروں کی طرف چلی گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک آواز سنائی دی. کسی مرد کی آواز تھی، جیسے کوئی مرد ہنس رہا ہے، کہکے لگا کر ہنس رہا ہے. جہاں پر میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا اس سے تقریباً 2 قبریں چھوڑ کر ایک قبر کے پاس میں نے وہی کالا سے آدمی دیکھا جو ہمارے گھر میں نظر آتا تھا. ہو بہو وہی حلیہ تھا ہی بلکہ وہی. وہ ایسے جیسے عجیب سے انداز میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا، بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ بھی اٹھا اور وہ بھی اندھیرے کی طرف نکل گیا. یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے. آج بھی میری پڑھائی پوری ہوگی. آج بھی مجھے بخار تھا. میں گھر گیا. آج ہمارے گھر میں سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی جو اس عورت کی آواز تھی. میری تو جان ہی نکل گئی جب میں نے وہ آواز سنی، کیونکہ وہ آواز تو میں قبرستان سے سن کر آیا تھا، اور ہمارے گھر سے اس آواز کا آنا یہ ایک بہت زیادہ خوفناک بات تھی. اب مجھے ڈر یہ تھا کہ اس کی آواز آ رہی ہے تو کہیں وہ عورت میرے پیچھے نہ آ گئی ہو یا مجھے کہیں نظر نہ آ جائے. جس میں گھر آتا تھا تو میں وہ انگوٹھی نکال کر اپنے ہاتھ سے الماری میں رکھ دیتا تھا. میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. آج الماری کے اندر سے دستک ہو رہی تھی، واضح طور پر جیسے کوئی بالکل ہلکے ہاتھوں سے دستک دے رہا ہے. اور وہ جو آواز تھی مدھم سی، وہ بھی مجھے اسی طرف سے آ رہی تھی جس طرف میرے کمرے کی کھڑکی تھی. میں نے اٹھ کر نہیں دیکھا. وہ رات بھی گزر گئی. اگلے دن امی مجھے کہتی ہیں کہ 2 دن سے کچھ معاملات میں کمی آئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ کیسے کمی آئی ہے؟ کہتی ہیں کہ اب چیزیں بھی گم نہیں ہو رہی، نقصان بھی نہیں ہو رہا چیزوں کا، اور تھوڑے سے وہ جو آدمی نظر آتا تھا رات کے وقت وہ آدمی اب نظر نہیں آ رہا. 3-4 بار میں نے باہر نکل کر دیکھا، نہ مجھے اس کا عکس نظر آیا ہے اور نہ ہی مجھے وہ پرچھائی نما وجود نظر آیا ہے. تو اللہ کا کوئی خاص کرم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، لگتا ہے وہ اثر ختم ہو رہے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ جو کچھ میں اپنے اوپر کر رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے جا کر وہاں پر پڑھائی کرتا ہوں. آج تھوڑا بخار تیز تھا. آج دن بھر میں رکشہ بھی نہیں چلا سکا. اب جیسے ہی رات ہوئی،
کھانا وغیرہ کھایا. آج میں اتنا بوجھل تھا کہ یار میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں. اور بار بار وہ جیسے انگوٹھی والی جگہ سے ٹھک ٹھک کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. لیکن جانا میری مجبوری تھی, مجھے جانا ہی جانا تھا. 2 دن میں نے جیسے کیسے پورے کیے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک دن کے عمل سے رہ جاؤں. اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے. میں نے اللہ کا نام لیا, اٹھا, گھر سے نکلا. رکشہ چلایا نہیں جا رہا تھا. رکشہ سے میں نے چلانا شروع کیا. اس عامل نے مجھے کہا تھا کہ انگوٹھی تب پہننی ہے جس ٹائم تم نے عمل شروع کرنا ہے, اس سے پہلے نہیں پہننی. اس سے پہلے میری پاکٹ میں ہی ہوتی تھی. مجھے واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا میری پاکٹ میں کوئی ہاتھ ہے, اور وہ ہاتھ, وہ جو انگلیاں تھیں, مجھے ان کا لمس محسوس ہوتا تھا بار بار, جیسے کوئی میرے پیٹ پر انگلیاں لگا رہا ہے, کوئی میری کمر پر لگا رہا ہے. جو میری حالت تھی میں وہ بتا نہیں سکتا. جیسے جیسے میں قبرستان کے قریب جا رہا تھا, مجھے اپنے رکشے میں پیچھے بیٹھی کالی پرچھائی نظر آ رہی تھی. وہی جیسے وہ عورت قبرستان والی تھی, وہی حلیہ تھا. آیت الکرسی کا ورد میں نے جاری رکھا. میں خوف میں تھا کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ دے دے. وہ ہاتھ نما کچھ میرے اندر پاکٹ میں بھی فیل ہو رہا تھا. بہرحال میں قبرستان تو پہنچ گیا. جب میں نے رکشہ کھڑا کیا, رکشے میں کوئی بھی نہیں تھا, اور وہ جو ہلچل پاکٹ میں ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی. میں آرام سے چلتا قبرستان کے اسی حصے سے اندر داخل ہوا جہاں سے 2 راتوں سے ہو رہا تھا. جو ہی میں اندر داخل ہوا, میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی. ایک مردانہ بھاری آواز تھی کہ آگے ہو تم. یہ لفظ مجھے کسی نے بولا. نظر مجھے کوئی بھی نہیں آیا. میں چپ چاپ یہاں وہاں دیکھے بنا اس راستے کی طرف چل پڑا جہاں پر جا کر میں نے وہ عمل کرنا تھا. میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا, اپنے آس پاس حصار کیا, پڑھائی شروع کر دی. جس میں حصار کر رہا تھا اس سے میرے آس پاس سے ایسی اسمیل آ رہی تھی جیسے کوئی کاغذ جلا رہا ہے, اور بالکل میرے قریب بیٹھ کر کوئی کاغذ جلا رہا ہے. کاغذ جلنے کی, جیسے کسی اخبار یا پیپر کو آگ لگاتے ہیں تو ایک خوشبو ہوتی ہے, اور تھوڑی تھوڑی چنگاریاں بھی اڑی تھیں, لیکن نہ آگ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی نہ لگانے والا نظر آ رہا تھا. آج پھر تھوڑی ہی دیر گزری تو ایسا لگنے لگا جیسے سامنے سے کوئی بہت تیزی سے بھاگتا آ رہا ہے قبروں کے درمیان سے. میں نے وہی سر نیچے کی, آنکھیں بند کر لی, اور وہ منتر پڑھتا گیا. تھوڑی دیر گزری, جب میری آنکھ کھلی, میرے آس پاس وہ جو کالے لباس والی عورت تھی, ایک وہ بیٹھی ہوئی تھی, ایک وہ کالے سیاہ چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور ایک کالا سیاہ کتا نما مخلوق تھی. کتا ہی تھا وہ, لیکن یہ لمبا بہت تھا, اس کی لینتھ بہت زیادہ تھی. وہ ان کے درمیان میں کھڑا تھا. اپنے اتنے قریب ان مخلوقات کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی. میرے کندھے اتنے بھاری تھے, میرا سر اتنا بھاری تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں چکرا کر ادھر ہی بے ہوش ہو جاؤں گا. منتر پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. آج اتنا وہ منتر بھی زبان سے لڑکھڑا رہا تھا, شاید خوف طاری ہو گیا تھا. پسینے, حالانکہ سردی کا موسم تھا, میرے پیشانی سے پسینے گر رہے تھے. کافی دیر وہ نہ ہلے نہ جلے, جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہیں. تبھی ایک دم سے وہ جو عورت ہے اس کی وہی آواز باریک سے نکلنے لگ گئی, اور وہ جو آدمی ہے وہ بھی سسکیوں میں رونے لگ گیا, اور جو کتا تھا اس نے بھی رونا شروع کر دیا. میں نے تھوڑی اور جان ماری اپنی, اور میں پھر سے وہی ورد میں نے شروع کر دیا جو اس نے مجھے دیا تھا منتر کا. اب میرا خوف سے یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے میں اٹھوں گا کیسے, یہاں سے جاؤں گا کیسے, یہ تو مجھے مار دیں گے. جب میں بالکل اس منتر کے آخری مراحل میں تھا, ایک دم سے میں نے آنکھیں کھولی. وہ تینوں غائب تھے, وہ نہیں تھے, دور دور تک کہیں بھی نہیں تھے. نہ کوئی آواز, نہ کوئی آہٹ, نہ کوئی اسمیل. ایک دم جیسے سب کچھ بدل گیا, منظر ہی بدل گیا. میں اٹھا, حصار اپنے اوپر میرا تھا, وہ تب توڑنا ہوتا تھا جب میں نے گھر پہنچنا ہوتا تھا. آج جب میں قبرستان سے باہر نکلا, میرے قدم بہت بھاری تھے. بڑی مشکل سے میں رکشے میں بیٹھا, میں نے رکشہ چلا. آج میرے رکشے کے پیچھے پیچھے کالا کتا بھاگ رہا تھا. میں گھر پہنچا, ہمارے گھر کے کونے تک وہ آیا, وہ آگے نہیں آ سکا. گھر آیا, آ کر لیٹ گیا. جو ہی آ کر اپنے کمرے میں لیٹا, تھوڑی دیر گزری, میرے کمرے کا دروازہ کھلا, اور اندر جیسے کوئی عورت داخل ہوئی ہے. کالا سیاہ لباس, بہت لمبا قد, اور وہ عورت نے جیسے
मेरे चारपाई की तरफ नहीं आई, दरवाजे से सीधा अंदर आकर सीधा सामने जाकर खड़ी होकर उसे सिर्फ पलट कर देखा और वो गायब हो गई। मैं बहुत डर गया। अंगूठी तो अभी भी अलमारी में पड़ी थी, लेकिन आज कोई खटपट नहीं थी अलमारी में। आज मुझे उस तरह से जिस समय तकलीफ महसूस नहीं हुई जो मुझे 2 दिन से हो रही थी, लेकिन आज पाँव बहुत भारी थे। ऐसे लग रहा था मेरे पाँव सूज गए हैं बहुत ज्यादा। मैंने देखे तो नहीं थे, लेकिन मुझे यकीन था मेरे पाँव सूज चुके हैं। सुबह जब मैं जागा, अम्मी ने मुझे जगाया। आज हमारे घर से जैसे वो गंदी स्मेल भी नहीं थी, जैसे आज दीवारें भी साफ साफ लग रही थी, वरना हम लोगों की घर की दीवारें ऐसी हो गई थी जैसे काली स्याह हो जाती है एकदम। इतनी हमारे घर की दीवारों की रंगत खराब हो चुकी थी कि हम लोग डरते थे कि पता नहीं हमारे साथ होना ही क्या है। अब्बू की भी कुछ हालत बेहतर थी। अब्बू के 1-2 जगह पर पैसे भी फंसे हुए थे। उन लोगों ने भी राब्ता किया कि आपका कारोबार नहीं है तो हम आपकी पेमेंट आपको वापस कर देंगे। अब मैं निकला फौरन, मैंने उस आदमी से मिलना था। दिन भर मैंने टाइम होने का, उसने कहा मुझे तुमने इतने बजे ही आकर मिलना है, 9 बजे, इससे पहले नहीं मैं आऊँगा यहाँ पे। 9 बजे मैं उस जगह पर पहुँचा। अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, तभी दूर से मैंने उस आदमी को आते देखा। उसको देखकर मैं अपने रिक्शे से निकला, मैं बैठ गया। वो आया मेरे पास, कहता अमल तो तुमने पूरा कर लिया, तुम तो बड़े बाहिम्मत हो। मैंने उसे कहा कि तकलीफ तो मुझे बहुत हुई है, मैं जानता हूँ जो मेरे हाल हुए हैं 3 दिन में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अल्लाह के फजल करम से अमल तो पूरा कर दिया, अब आगे क्या करना है। उसने कहा वो अंगूठी तो मुझे दे दो। उस आदमी ने कहा ये जो अंगूठी है ना, इस अंगूठी के साथ मैंने तकरीबन 10 चिले काटे हैं। अगर ये अंगूठी तुम्हें मैं ना देता तो शायद तुम्हारे हालात बहुत ख़राब होते और शायद तुम 3 रातें सो भी ना सकते। वो मखलूक बार बार अंगूठी लेने आती रही है तुम्हारे घर, लेकिन तुमने अच्छा किया तो इसको छुपा कर रखा और किसी को बताया नहीं। अगर राज निकल जाता तो शायद तुम्हें नुकसान होता। तुम्हारे घर से वो मखलूकात तीनों निकल चुकी हैं। अब तुमने ऐसा करना है कि अपने घर में कुरान ख्वानी करवाओ। ये जादू का अमल था और ये जादू के जरिए ही निकलना था। तुमने खुद भी गुस्ल करना है, पाक साफ होना है और कुरान ख्वानी करवानी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर के हालात बेहतर होने लग जाएंगे। लेकिन गलती से भी तुम लोगों ने 41 दिन अपने घर में बीफ और मटन नहीं लेकर आना। अगर तुम्हारे घर में बीफ और मटन आया इन 41 दिनों में तो उस मखलूक के असरात बहुत बढ़ जाएंगे। और तुम्हारे घर में किसी भी लकड़ी का कोयला नहीं होना चाहिए। अगर लकड़ियाँ जलाते हो तो कोयले फौरन ख़त्म करने हैं, उनको बेशक घर से बाहर फेंकाओ, घर में कोई कोयला भी नहीं होगा। और 41 दिन तुम लोगों के घर में कोई भी तेज परफ्यूम या खुशबू भी नहीं लगाई जाएगी। ये कुछ चीज़ें तुमने लाजमी करनी है। अगर इनमें से कुछ एक भी रह गया तो जिन्नात तुम्हें दोबारा डराएंगे। बहरहाल मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, जो कुछ मेरे पास था मैंने उसको उसमें से कुछ दिया। वो खुश हो गया और वो चला गया। उस आदमी ने मुझे अपना पता नहीं बताया कि वो कहाँ से आया था, वो कौन था, मैं नहीं जानता था, लेकिन वो चला गया। मैं अपने घर आया, मैंने अम्मी से कहा कि हमने कल कुरान ख्वानी करवानी है। अगले दिन नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर मैंने मस्जिद में जाकर मौलवी हजरात से कहा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग असर की नमाज के बाद आएंगे। आज हमारे घर में कुरान ख्वानी भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने घर वालों को बताया कि ये कुछ एहतियातें हैं जो 41 दिन हमने रखनी है और 41 दिन तक इनमें से कोई भी ये काम नहीं होना चाहिए। मैंने कब्रिस्तान में 3 रातों का अमल किया है। उसके बाद ये सब हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बेहतर होने भी लग गए। अब सारी बात है वो जादू था, जादू की काट हुई या अमल हुआ, जो भी हुआ, वो आदमी भी नजर आना बंद हो गया, आवाज़ें आना भी बंद हो गई। वरना बिल्ली के रोने की बोलने की आवाज़ें रात भर घर से आती थी। इसी तरह से 10-15 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। सब ने बहुत हिफाजत भी की, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। लेकिन 41 दिन से पहले मेरी बहन ने एक फंक्शन पर जाना था। उसकी दोस्त की शादी थी। उसने समझा कि अब घर के हालात ठीक हो गए हैं और शायद 41 दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन अभी 41 दिन नहीं हुए थे। अभी तकरीबन उस अमल को हुए 38 दिन हुए थे। अभी 3 दिन बाकी थे। मेरी बहन ने घर की हदूद में परफ्यूम लगा दिया।
وہ شادی پر گئی، شادی سے واپس آئی، اس کی حالت بڑی سخت خراب تھی، اس کا سر جکڑا ہوا تھا، وہ کہتی تھی مجھے میرا سر کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی، وہ اپنے کمرے میں ابھی تھوڑی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ کہتی ہے مجھے آئینے میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، تم نے پرفیوم لگایا، تمہیں منع کیا تو تم نے پرفیوم کیوں لگایا؟ 41 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، تم نے بنا بنایا کیا کرایا عمل تم نے ختم کر دیا۔ وہ خود چیخیں مار رہی تھی، ڈر رہی تھی، اس کی حالت اتنی خراب تھی، اسے بخار ہو گیا اتنا سخت۔ اب میری بہن کو وہ چیز نظر آنے لگی، مخلوق نظر آنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ رات بھر کوئی عورت مجھے نظر آتی ہے، وہ آئینے سے نکل کر باہر آتی ہے، یہاں تک وہ کہتی تھی کہ وہ آئینے سے نکل کر باہر آتی ہے۔ اسے بخار رہنے لگ گیا، نہ کالج جا سکتی تھی۔ میں اب دن رات اس آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا، کہیں مجھے اس کا پتہ چل جائے۔ میں روز 9 بجے جا کر اس سڑک پر کھڑا ہو جاتا، مجھے وہ آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ اب گھر کے جو حالات تھے، وہ جو ہم لوگوں کے تنگ دستی کے حالات تھے، وہ تو نارمل ہو گئے، وہ عمل ٹوٹا جو بھی، لیکن جو اس نے پرفیوم لگایا وہ مخلوق اس کو نظر آنے لگ گئی۔ ایک رات وہ کہتی ہے کہ اس کی چیخیں جب ہم نے سنی، ہم لوگ بھاگے اس کے کمرے میں، امی اس کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ امی کہتی ہے کہ ایک دم یہ سوئی پوری جیسے اس کا جسم ٹیڑھا سا ہونے لگ گیا۔ امی ڈر گئی کہ اللہ نہ کرے کہیں اس کو پیرالائز اٹیک نہ ہوا۔ امی نے فوراً سے اس کو اٹھایا، سیدھا کیا تو وہ سیدھی ہوگی، چیخیں مارتی جا رہی تھی۔ لائٹ آن کی تو وہ کہتی ہے کہ میرے پیچھے ایک کالے رنگ کی عورت لیٹی ہوئی تھی اور وہ میرا پورا جسم کھینچ رہی تھی، وہ میرے جسم کو ایسے کھینچ رہی تھی جیسے میرا جسم کوئی ربر کا جسم ہے۔ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہوئی، وہ بہت بیمار رہی، 2-3 جگہوں سے دم بھی کروایا، کوئی آرام نہیں آیا۔ اسی دوران 10-15 دن گزر گئے۔ میں چوکھنڈی قبرستان کی طرف کچھ لوگ تھے، ان کو اتار کر واپس آ رہا تھا، اسی راستے پر مجھے وہ آدمی نظر آیا۔ میں فوراً سے میں نے رکشہ روکا، میں اس کو بلانے لگا۔ اس نے کہا تم نے عمل توڑ دیے، تمہارے گھر سے میں نے بڑی سخت چیزیں نکالی تھی، تمہاری بہن نے پرفیوم لگا کر سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میری مدد کرو، اسے بچا لو، میری بہن کی حالت بڑی خراب ہے۔ بس اس سے غلطی ہو گئی، اس نے شاید گنتی کرنے میں غلطی کر دی ہے، جو بھی تھا بڑی مشکل سے۔ اس کے بعد پھر جب اس کی میں نے منت سماجت کی، وہ آدمی ہمارے گھر آیا، اس نے میری بہن کو دم کیا۔ اس نے کہا چڑیل تھی جو اس کے پیچھے لگ گئی تھی، یہ بچ گئی ہے ورنہ اس نے اس کو جان سے مار دینا تھا۔ پھر اس عامل نے ہمارے گھر میں خود ایک عمل کیا، پڑھائی کی، پتہ نہیں وہ کس سے ہم کلام ہو رہا تھا بار بار۔ وہ آدمی جو تھا کسی سے ہم کلام ہو رہا تھا، پھر وہ اٹھا، اس نے عجیب عجیب کام کیے، کبھی ہمارے گھر کا کوئی دروازہ کھولتا، کبھی کوئی دروازہ کھولتا۔ بالآخر اس نے کہا کہ باہر کا دروازہ کھول دو، ہم نے کھول دیا۔ جھاڑو کے ساتھ وہ کسی چیز کو باہر لے کر جا رہا تھا، وہ جھاڑو بھی باہر پھینک دی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے میری بہن کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ گلے میں پہن لو، اس کو 41 دن کے بعد نہر میں بہا دینا ہے، گلے میں رکھنا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دن لکھ لیے کہ 41 دن کے بعد یہ دن بنتا ہے جب ہم نے اس کو نہر میں گرانا ہے۔ وہ تعویذ گلے میں آنے کے بعد پھر وہ میری بہن کو نظر نہیں آئی۔ پھر ہم نے وہ تعویذ بہا دیا، آہستہ آہستہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد وہ گھر بیچ دیا، ہم لوگ کورنگی چلے گئے، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر لیا اور ابو نے وہاں پر دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے حالات ٹھیک ہیں، میری بہن کی بھی شادی ہوگی، میری بھی شادی ہوگی۔ ابو امی جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن جو وقت ہماری زندگی سے گزرا ہم اسے بھول نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیوں کوئی کسی سے اتنی دشمنی لیتا ہے جیسے ہم لوگوں سے کسی نے دشمنی لی۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر آپ کا۔ اسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ بھی بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جادو کروا دیتے ہیں، ان لوگوں کو خود بھی اللہ سکون کبھی بھی نہیں دیتا، اور جن پر ناحق ہوا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی ان کے وہ اثرات زائل ہو ہی جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے اور ان کے وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کروانے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کبھی کسی سے ایسی دشمنی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ لڑائی جھگڑے انسانی فطرت ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی
खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।